الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ دانیال رضا صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ پاکستانی عوام جو ہے قوم کیوں نہیں بن سکے۔ شکریہ صاحب کہ ایک بڑے لمبے عرصے سے جو سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے کہ پاکستان آج تک کیوں جدید قوم میں کنورٹ یا کیوں نہیں بن سکا۔ ہمارے جتنے حکمران ہیں پاکستان میں کئی دہائیوں سے، انہوں نے اسی کا نعرہ لگایا کہ ہم جو ایشینز ٹائیگر ہیں اس جیسی قوم تعمیر کریں گے، لیکن بنانے میں وہ ناکام رہے۔ قوموں کا تصور ہمیشہ انسانی تاریخ کے ساتھ شروع ہوا، لیکن ذرائع پیداوار کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ قوموں کے تصور جو بدلتا رہا، اور آج جو جدید قوم کا تصور ہے وہ فرینچ ریولوشن کے بعد سے شروع ہوا، جس نے ایک قوم کو ایک سماجی مضبوط ڈھانچے کے اوپر تعمیر کیا، اور قوم کے اندر جو بنیادی کردار چیز ادا کرتی ہے وہ وہاں کا سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالکوں کے اندر نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال یا افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر آج تک جو جدید قومیں ڈیولپ نہیں ہو سکیں، ان کی بنیادی وجہ وہاں کے مادی ضروری حالات تھے، جنہوں نے کسی قوم کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ اور اس رکاوٹ کے اندر جو حکمران ترقی پذیر ملکوں کے وہ چور تھے، انہوں نے اپنا تمام پیسہ جدید ملکوں کے اندر ٹرانسفر کیا، اور وہاں کی جو لوٹ مار تھی اس سے وہاں کا انفراسٹرکچر تعمیر نہیں ہو سکا، اور وہاں کی قومیں نہ صرف ایک نہیں ہو سکی بلکہ مزید ٹوٹتی گئی، جس وجہ سے آج بھی پاکستان کے اندر لوگ قوم پہ، نسل پہ، مذہب پہ، ذات کے اوپر زیادہ فخر کرتے ہیں بنسبت پاکستانی ہونے کے، اور یہ قوم کے خلاف سب سے بڑا زہر ہے۔ اور جب تک ہم ان نفرتوں کو دور نہیں کریں گے اور ایک سماجی ڈھانچہ نہیں تعمیر کریں گے، ہم کبھی بھی قوم کا تصور اجاگر نہیں کر سکتے۔ رانا اکبر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آج ایک بہت افسوسناک خبر کے بارے میں اپنا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، جو کہ ہماری قوم کے ہیرو ہیں، اور ہم ان کو کبھی نہیں بھول سکتے، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے جینے کا راستہ دکھا دیا۔ ہم قومی طور پہ اتنے مضبوط ہیں کہ اب سپر پاوریں بھی ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں کوئی بات مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو ان کے ریلت فرمانے پہ دوسرے پاکستانیوں کی طرح ہم جرمنی میں استحکام پاکستان کی تنظیم کی طرف سے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیرو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمائے۔ اور ہمیں تھوڑا سا افسوس بھی ہے، مختلف گورنمنٹوں نے ہمارے اس ہیرو کو وہ عزت نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو پاکستان کا صدر ہونا چاہیے تھا، اور جیسے انڈیا نے اپنے محسن کو صدر بنا کے ان کی عزت میں اضافہ کیا، لیکن ہم نے ڈاکٹر قدیر خان سے انصاف نہیں کیا، جس پہ ہم لوگ شرمندہ ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم غیر ملک میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہمیں عزت دی ہے، اور ہم کو اس دنیا میں جینا سکھا دیا، ہم دلیری سے جی رہے ہیں۔ تو ہم سب مل کے ان کے لیے فاتح خوانی بھی کرتے ہیں، اور ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کرتے ہیں۔ میں بنیادی طور پر تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اپنے مقصد کے ساتھ، ایک ہمیں اپنا مقصد بالکل ہمارے سوچ کے مطابق واضح ہونا چاہیے کہ ہم یہ تنظیم میں کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی آبجیکٹیو جب تک کلیئر نہیں ہوگا آپ اپنی مائل سٹون سیٹ نہیں کر سکیں گے۔ پہلے آپ مائل سٹون سیٹ کریں اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے، اور پھر اس کی طرف آپ تگ و دو کریں گے، کوشش کریں گے، سارے ریسورسز کو استعمال کریں گے۔ ابھی ہم اپنے یوٹیوب چینل سے بھی
کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ پیغام ہے، جو حق سچ کا پیغام ہے اور جو برابری کا پیغام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام جو ہمارے بھائی ہیں، چاہے ان کا کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، عقیدہ، کسی بھی چیز پہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، ان سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے. جیسے سرفراز صاحب نے بتایا کہ میرٹ کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی میرٹ پہ اس کو یہ نہیں کہ وہ اگر کسی کم ایسے علاقے سے ہے جہاں سے ایجوکیشن کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے یا وہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے، تو اس کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ہمیں اس کے علاوہ جو میری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لیڈرشپ ہم آفر کر رہے ہیں، ایک کانسیپٹ آفر کر رہے ہیں، ایک لیڈرشپ، کیونکہ میرا جو ابھی بنیادی آج کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ لیڈرشپ کے اوپر پاکستان کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مخلص لیڈرشپ نہیں ہے. وہ لوگوں کو ہجوم کی خواہشات کے مطابق، اگر کوئی پریشر گروپ ہے تو وہ پریشر گروپ کے پریشر میں آ کے اپنی پالیسیز کو موڑ لیتے ہیں. جیسے کہ عمران خان صاحب نے جیسے وعدہ کیا تھا ساری چیزوں کا کہ میں آؤں گا تو میں سب سے بڑے جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں ان کو لوں گا، لیکن انہوں نے کسی کی بنیاد کے اوپر صرف یہ کہ مولویوں کے شور پہ اور ایک پاکستان کو ایک اچھے برین سے اس کو جو ہے کم از کم یہ نقصان پہنچا ہے کہ ایک آدمی بہتر سروس کر سکتا تھا ملک کی. ہم کسی اسپیسیفک انڈیویجول یا واقعے کی نہیں کر رہے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ مثال دینے کا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام شعبوں میں تمام لوگوں جو بھی دنیا میں ہمارے پاکستانی باہر جا کے، ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بزنس میں، بہت اچھی فیلڈز میں تمام کے تمام ہمارے دوست کامیابی سے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. تو یہی کام ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ عمران خان کا اس لیے میں نے ذکر کیا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت سارا انسینٹیوز دینا چاہتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایسا انوائرمنٹ، کنڈیسیو انوائرمنٹ پیدا کریں کہ جس سے یہ تمام پاکستانی یہاں سے جا کے اس میں فخر محسوس کریں کہ وہاں جا کے انویسٹ کریں، وہاں جا کے اپنی تمام جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو آگے سے آگے لے کے جائیں. کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہجوم کے پیچھے لگے، بلکہ اس نے ہجوم کو قوم بنانا ہے. جیسے کہ دانیال صاحب نے کہا کہ ہم قوم اس لیے نہیں بن سکے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پیٹیز ڈفرینسز میں اپنے آپ کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. تو اس لیے میری یہ استدعا ہے، اور یہ جو ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ جو استحکام پاکستان کی تنظیم ہے، اس کا ویژن ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پلیٹ فارم سے تمام پاکستانیوں کو بغیر کسی تفریق کے ان کی آواز سنی جائے، ان کے حقوق کی برابری ہو، اور کسی بھی طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی کو ڈس ایڈوانٹیج ہو کہ بھائی یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. السلام علیکم. شکریہ یاد چچا صاحب آپ نے، اور دانیال رضا صاحب نے، اور چودھری سرفراز صاحب نے، اور رانا اکبر صاحب نے، اور وائس چیئرمین جناب غلام احمد صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ ایک سوچ، ایک محبت وطن کے لیے ہے کہ جس کا ان دوستوں نے اظہار کیا. میں اپنی تنظیم کے منشور کی طرف بات کروں گا کہ میں اب پہلے جو ہمارا تیسرا منشور ہے حقوق میں برابری کا، جو میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ حقوق میں برابری ہی کی وجہ سے ہم غربت کا خاتمہ کریں گے سیاسی طور پر، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کے تمام شہری حقوق میں برابر ہوں گے تو یہ پہلا سٹیپ ہے. برابری کا مطلب یہ ہے کہ 230 ملین کی آبادی کے ملک سے کوئی بچہ، کوئی انسان، کوئی اسٹوڈنٹس جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ اپنے وطن کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے تو اس کو جو ہم قوم نہیں ہیں، جو پارلیمنٹ میں قومی پلیٹ فارم نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، حقوق میں برابری نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں اس کی قابلیت پہ کاری ضرب لگاتی ہیں، اور وہ انسان پاکستانی اپنے وطن کی خدمت نہیں کر سکتا. میں اپنے دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو ان سب دوستوں نے کی ہے
کہ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں انڈسٹری کے انقلاب کے خلاف نہیں ہوں، میں میڈیکل کے انقلاب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ سب سیکنڈ سٹیپ پہ ہیں۔ پہلے سٹیپ پہ ایک قوم، دوسرے سٹیپ میں اس قوم میں سے جو پڑھا لکھا ہے میرٹ پہ نوکری، اور تیسرا ہے کہ اس قوم کے تمام شہری حقوق میں برابر۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جب یہ پہلا سٹیپ ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جو کھربوں روپیہ اربوں روپیہ پاکستان کی گورنمنٹ تعلیم کے اوپر انویسٹ کرتی ہے اور دوسرے جو ترقیاتی انڈسٹریل پروجیکٹ ہیں ان پہ انویسٹ کرتی ہے، تو تب یہ ساری محنت اور پیسہ کارآمد آئے گا کہ ایک پاکستانی کامیاب ہوا اور وہ اپنے وطن میں خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع دیا جائے۔ میرے پاس ایک ثبوت ہے کہ یورپ میں جب کوئی بچے پاکستان کے پڑھنے آتے ہیں تو وہ امیروں کے بچے آتے ہیں، غریبوں کے بچے یورپ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ کم سے کم 70 سے 80 ہزار روپیہ مہینے کا ایک بچے پہ خرچہ آتا ہے، اور پاکستان میں 7 یا 10 کروڑ کی آبادی ہے جن کی ماہانہ انکم 50 ہزار سے بھی نیچے ہے۔ تو اگر یہی تعلیم، یہی یونیورسٹیاں، اگر کوئی پاکستانی ان میں نوبل انعام یافتہ ہے اور وہ اپنے ملک میں یہی تعلیم لے کے جانا چاہتا ہے تو یہی غریبوں کے بچے اپنے ملک میں یہ تعلیم حاصل کریں گے اور 4 سال میں وہ ایک ڈگری لے کے اپنے وطن کی خدمت کریں گے۔ لیکن جب تک ہم حقوق میں برابر نہیں ہیں تو یہ موقع کبھی بھی میسر نہیں آئے گا، اور ہم لوگ ایسے ہی غریب اور امیر کی جو ہمارا ایک طبقہ ہے اس میں ڈیوائیڈ ہوتے جائیں گے، غریب غریب تر ہوتا جائے گا، امیر امیر تر ہوتا جائے گا۔ بات بہت لمبی ہے لیکن میں اپنی تقریر کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ حقوق میں برابری ہی غربت کا خاتمے کا حل ہے، اور سیکنڈ میرٹ، اور تیسرے نمبر پہ ایک قوم۔ پاکستان پائندہ باد، استحکام پاکستان موومنٹ زندہ باد۔ زندہ باد۔